ذوالحجہ کے عشرے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ عشرہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اس سے اس پہلے عشرے کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جس چیز کی قسم اللہ رب العزت کھاتے ہیں وہ چیز اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر گیا اور واپس کچھ بھی لے کر نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ اس حدیث سے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، یہ بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس عشرے میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ نیکی کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان نیکیوں میں بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور یہ سنت بھی ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے 9 روزے رکھے، لیکن ہمیں کم از کم 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، جسے یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، رواہ مسلم، کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس قدر اہمیت والا یہ روزہ ہے، اس لیے ہمیں یہ روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں تو اس عشرے میں مزید روزے بھی رکھیں۔ اللہ ہمیں اس عشرے کی برکات اور ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔